اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران 199 آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اہل کتاب کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وفات پا گئے، لیکن وہ اپنی کتاب پر، اپنے پیغمبر پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے جو اپنی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آیات دیکھ لی تھیں، ان پر بھی ایمان لا کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر بھی ایمان لا کر رخصت ہوئے، اپنی کتابوں پر بھی، اپنے پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے تھے، تو وہ قیامت کے دن دوہرا اجر پائیں گے۔ اسی طرح سے ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دوسرے ان کے ساتھی جو اسلام میں داخل ہوئے اہل کتاب سے، وہ بھی اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے رسولوں پر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن پاک پر ایمان لائے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں سے جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تھیں ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ ان پر پڑھ کر اس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ تو یہ لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو دوہرا اجر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا، پہلا اجر، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، دوسرا اجر، تو دوہرا اجر پائیں گے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ نجاشی بہت اچھا انسان تھا اور عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ ہجرت حبشہ میں جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، انہوں نے سورہ مریم کی آیات نجاشی کے دربار میں تلاوت فرمائی۔ اب جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی آیات تلاوت فرما رہے تھے تو اس وقت نجاشی اور اس کے علاوہ
دوسرے لوگ جو اس کے دربار میں موجود حاضرین تھے ان میں رکت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بندھ گئی اور ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ تو یہ لوگ تھے، انہوں نے قرآن کی سچائی کو تسلیم کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ نجاشی مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام پر قائم تھے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ نجاشی جو آپ کے بھائی ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی نماز پڑھیے، ان کے لیے استغفار فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کے بھائی نجاشی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آؤ ان کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت البقیع جو ہے بقیع کا قبرستان، وہاں پر سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور مختلف تفاسیر میں، تفسیر مظہری اور دوسری تفاسیر میں یہاں تک آتا ہے کہ اس وقت سامنے سے پردے ہٹ گئے اور نجاشی جو فوت ہو چکا تھا اس کا جنازہ سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو یہ ایک غائبانہ نماز جنازہ بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پردے ہٹا دیتا ہے اور وہ چیز جو دوسروں کو نظر نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ہے۔ تو نجاشی کا جنازہ سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی 4 تکبیروں کے ساتھ۔ تو اس وقت منافق جو تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو حبشہ کا کافر تھا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اب ان کی باتوں کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے ایمان کی تصدیق فرما دی۔ آیت کو پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنَّا اور اِنَّا بے شک، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ عیسائی یا یہودی۔ تو ان میں سے لَمَن یُؤْمِنُ جو بھی ایمان لے آیا، باللہ اللہ پر، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو ایمان لے آیا اہل کتاب میں سے اللہ پر اور اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، الیہم یعنی ان کی طرف، یعنی تورات یا انجیل، اس پر بھی ایمان لے آئے، خاشعین للہ اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خاشعین یعنی عاجزی کرتے ہیں، ڈر پیدا ہوتا ہے تو بندے میں عاجزی آتی ہے نا، تو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ لا یشترون وہ بیچتے نہیں ہیں، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، یعنی وہ دنیا کی دولت لینے کے لیے دنیا کی لالچ میں دین کا سودا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس ثواب ہے، اجر ہے، عند ربہم یعنی ان کے رب کے پاس۔
اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس ان کا اجر و ثواب موجود پڑا ہے، تیار پڑا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ان کا حساب بہت جلدی ہوگا اور یہ فوراً ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کے اوپر بڑا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی جو ہے اس آیت میں بیان ہوئی کہ پہلی بات کیا ہوئی کہ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب میں سے یہ ہیں جو عیسائی یہودی، تو یہ اہل کتاب، اور یہ جو تھے اپنا یہ نجاشی، ان کا نام تھا اسہمہ۔ اسہمہ ان کا اصل نام تھا۔ جب ان کے انتقال کی خبر مل گئی تو جب منافقوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے یہ واضح کر دیا کہ وہ ایمان پر تھے۔ وَمِنْ إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو قرآن پاک جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ بھی ایمان لانے والا تھا اللہ پر، یہ قرآن پاک پر۔ وما انزل الیہم، اور جو ان پر کتاب اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان لانے والے تھے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ لا یشترون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کو چھپاتے نہیں تھے، ثمنا قلیلا، دنیاوی مفاد کے لیے، بلکہ اللہ کی آیات کو بیان کرتے تھے اور اس سے روشنی لے کر ایمان سے مشرف ہوئے۔ اولئک لہم اجرہم، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر و ثواب تیار ہے، عند ربہم، یعنی اللہ کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب جلد لینے والا ہے، جلد حساب لے کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو پہلی بات اللہ نے فرمائی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ وہ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی وما انزل الیہم، اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی، انجیل یا تورات، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ۔ پھر اگلی بات کیا فرمائی کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، خشوع خضوع رکھتے ہیں، اپنی عبادت میں عاجزی انکساری رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں عاجزی سے، انکساری سے، خشوع خضوع سے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کی کتاب میں جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی گئی تھیں، وہ سب نشانیاں، آیات انہوں نے وہاں سے پڑھی، پھر ان کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، قرآن پاک کو پہچانا، ان پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لی۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا ہے، اور ان اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کا اجر و ثواب یہ پورا کر دے گا، یعنی اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا کرم فرمایا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی، اور یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور جو فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے استغفار کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار کی دعا بھی کی اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اسی طرح کی ایک اور بات ہے جو کہ حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تھے، اس وقت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ شریف میں تھے، یہ وفات پا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں وفات پا گئے ہیں، آپ ان کی نماز پڑھیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے،
ان کا کون سا عمل تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ مجھے بھی فرمایا گیا کہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھو اور دعا بھی کرو، اور یہ بڑے اللہ کے اتنے قریب تھے، تو ان میں ان کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتے تھے۔ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے سورہ اخلاص سے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اسے پڑھا کرتے تھے، اور اس کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وہ عزت دی، مقام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت مقام دیتا ہے جو سورہ اخلاص کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ اخلاص اللہ کی توحید ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جب بندہ منسلک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے عزت افزائی اور خصوصی عنایات و برکات بھی پاتا ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بیٹا سمجھتے تھے، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی تھی غائبانہ طور پر جب وہ شہید ہو گئے تھے، ان کے لیے استغفار کی دعا بھی فرمائی تھی۔ تو اس لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے، اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت منظر ملا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو اہل کتاب سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ اپنی کتاب جو ان کی ہے، چاہے تورات ہو چاہے انجیل ہو، اس کے اندر جو صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو نہیں بدلتے، اور آیات کو نہیں بدلتے، اور وہ دنیاوی مفاد کے لیے دین کا سودا نہیں کرتے، بلکہ اپنی کتاب سے روشنی لے کر، رہنمائی لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کو تسلیم کر کے قرآن پاک کو آخری کتاب اللہ کی مان کر، ایمان لا کر دنیا اور آخرت کا وہ کامیابی سے وہ ہمکنار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ غور کریں تو ذرا آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت تک جو مسلمان ہوئے، یہودیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف تقریباً 10 سے بھی کم یہودی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور عیسائیوں میں لا تعداد لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس وجہ سے اب عیسائی جو ہیں وہ زیادہ اسلام کے قریب ہیں، اور یہودی جو ہیں بہت کم، تو اس وجہ سے یہ یہاں نظر آتا ہے۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور جو پہلے کی جتنی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اس شریعت پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تاکہ ہماری کمی کوتاہی معاف کی جائے، اور ہمارے اندر وہ صفات اور قوت پیدا ہو جس سے ہم دین کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔